بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور اس کے ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ معزز ناظرین، لفظ عاشورہ عشر سے بنا ہے جو کہ 10ویں کے معنی میں ہے۔ عاشورہ محرم الحرام کے 10ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا افضل ترین عمل ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا۔ فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا زیادہ تعلق ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کا روزہ رکھو اور اس دن میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد اس کے ساتھ روزہ رکھو۔ معزز ناظرین، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ عاشورے کا روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہود کی مخالفت میں 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے ملا کر رکھنا بھی سنت ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔